لفظ کے اقسام۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں یا معنی دار الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے کھانا، پانی، قلم، دوات، روٹی وغیرہ۔ محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں یا بے معنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں، جیسے وانا، وانی، علم، ووعت، ووٹی وغیرہ۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں۔ پہلا، اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ، کیفیت یا چیز کا نام ہو، اس کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا ہندوستان، جے پور، گنگاپور، آرمش، زیرلش، طیب، طیبہ۔ پہاڑ، دریا، سمندر، زمین، آسمان۔ کرسی، میز، قلم، دوات، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ۔ دوسرا، فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ سوتا، کھانا، کھاتا، پیتا، پڑھنا، لکھنا۔ تیسرا، حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو اور نہ الگ اپنے کوئی معنی رکھتا ہو۔ حرف ایسا لفظ ہے جو خود بے معنی ہو مگر الفاظ کے درمیان استعمال ہو کر بات کو بامقصد بنانے کا سبب بنتا ہو۔ کی، کا، کے، کو، تک، پر، سے اور وغیرہ۔ اسم اور قسمیں۔ اسم کسی بھی چیز اور کسی بھی طرح کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثال آرمش، زرلش، زمین، آسمان، پھول وغیرہ۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم خاص، اسم معرفہ، دو اسم عام، اسم نکرہ۔ اسم خاص، اسم معرفہ کسی بھی خاص چیز یا کسی بھی طرح کے خاص نام کو اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثال تاج محل، گلاب، لال قلعہ، جے پور وغیرہ۔ اسم خاص کی 5 قسمیں ہیں، اسم خطاب، اسم لقب، اسم عرف، اسم تخلص، اسم کنیت۔ اسم خطاب وہ خاص نام جو خاص شخص کو سوسائٹی، حکومت یا بادشاہ کی طرف سے کسی خاص کام کو انجام دینے پر دیا جائے، اسے اسم خطاب کہتے ہیں۔ مثال عارف جنگ، خان بہادر، بھارت رتن، پدم شری وغیرہ۔ اسم لقب شخص کی خصوصیت کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جائے اسے اسم لقب کہتے ہیں۔ مثال غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، شیر خدا، حضرت علی۔ اسم عرف کسی شخص کا اصلی نام کے علاوہ لاڈ پیار کی وجہ سے یا عوامی پہچان کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جائے اسے اسم عرف کہتے ہیں۔ مثال گڈو، بیپو، بھولا، چھوٹو وغیرہ۔ اسم تخلص وہ اسم جس میں شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ شاعرانہ نام رکھتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ مثال اسد اللہ خان، غالب، شیخ محمد ابراہیم، ذوق، میر تقی، میر۔ اسم کیفیت ماں باپ، اولاد یا خاندان کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جائے اسے اسم کینیت کہتے ہیں۔ مثال ابو حنیفہ، ابو طالب، فاروقی، ملکی، عباسی وغیرہ۔ اسم عام، اسم نکرہ کسی بھی عام چیز یا کسی بھی طرح کے عام نام کو اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثال کتاب، گھر، شہر وغیرہ۔ اسم عام کی 4 قسمیں ہیں، اسم کیفیت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم جمع۔ اسم کیفیت وہ اسم جس سے کوئی خاص حالت یا کیفیت معلوم ہو اسے اسم کیفیت کہتے ہیں۔ اسم کیفیت کا تعلق خارجی اور داخلی دونوں طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے۔ مثال روشنی، جلن، بھاری، خوشی، غم وغیرہ۔ اسم اعلیٰ وہ اسم جس سے کسی ہتھیار اعلیٰ کا ہونا معلوم ہو اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ مثال چاقو، تلوار، آری، ہتھوڑا وغیرہ۔ اسم ظرف وہ اسم جس سے کسی جگہ کا اندازہ ہو اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ مثال گھر، میدان، باغ وغیرہ۔ اسم جمع وہ اسم جس سے ظاہر میں ایک ہی نام محسوس ہو مگر وہ کئی ناموں کا مجموعہ ہو اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ مثال فوج، قطار، سماج، قوم وغیرہ۔ فعل، فاعل، مفعول، فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں۔ مثال آنا، جانا، رونا، ہنسنا وغیرہ۔ فاعل کسی بھی فعل کام کو کرنے والا فاعل کہلاتا ہے۔
مثال ارمش نے چائے پی، زرلش ہنس رہی ہے۔ مفعول جس پر جس کے ساتھ کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثال فاطمہ نے کھانا بنایا، انس کرکٹ کھیل رہا ہے۔ نوٹ یہاں پر کھانا کرکٹ مفعول ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس میں کام کرنے والا معلوم ہو، اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ مثال ارمش نے کتاب پڑھی، اقصا سو رہی ہے۔ نوٹ اس میں کام کرنے والا معلوم ہو رہا ہے۔ فعل مجہول فعل جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ مثال کھانا تیار کر دیا، کھلونا توڑ دیا۔ نوٹ اس میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہو رہا۔ فعل کی معنوی اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ فعل لازم کسی کام کا کرنا ہونا معلوم ہو تو اسے فعل لازم کہا جاتا ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ کام کا اثر فاعل کام کرنے والے تک رہے، آگے نہ بڑھے۔ مثال حسن آیا، فاطمہ گئی، ارمش نے کھایا وغیرہ۔ نوٹ ان تینوں جملوں میں فعل کام کا اثر صرف فاعل کام کرنے والے پر ہے، اس لیے یہ سب فعل لازم کی مثالیں ہیں۔ فعل متعدی کسی کام کا اثر صرف کام کرنے والے تک نہ رہے بلکہ مفعول جس پر کام ہو تک پہنچ جائے، اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ مثال حسین نے کاغذ پر لکھا، زرلش نے کتاب پڑھی، ارمش نے سیب کھایا وغیرہ۔ ان تینوں جملوں میں فعل فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچ گیا ہے، اس لیے یہ سب فعل متعدی کی مثالیں ہیں۔ فعل ناقص جو کام کسی پر اثر نہ ڈالے مگر اثر کو ثابت کرے اسے فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ مثال ارمش تندرست ہے، اقصا موٹی ہو گئی، حسن گورا ہو گیا ہے وغیرہ۔ ان تینوں میں فعل کا اثر ثابت ہو رہا ہے، اس لیے یہ سب فعل ناقص کی مثالیں ہیں۔ ضمیر کی تعریف اور قسمیں۔ ضمیر وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثال تم، میں، وہ، ہم وغیرہ۔ ضمیر کی قسمیں 5 ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارے، ضمیر تنکیر۔ ضمیر شخصی وہ لفظ جو کسی آدمی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، سے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ مثال میں، تو، وہ، ان وغیرہ۔ نوٹ ضمیر شخصی کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں: ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ ضمیر متکلم بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اس کو ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ مثال میں، ہم، میرا، ہمارا، مجھے، ہمیں، مجھے، میں، ہم، میں وغیرہ۔ ضمیر حاضر وہ ضمیر جو بات کرنے والا اپنے سامنے موجود یعنی سامنے سننے والے سے مخاطب ہو کر کہے، اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ مثال تو تم، تجھ کو، تم کو، تمہیں، تیرا، تمہارے، تجھ میں، تم میں، تجھ سے، تم سے وغیرہ۔ ضمیر غائب وہ ضمیر جو نظر سے دور رہنے والے کے لیے استعمال ہو، اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ مثال وہ، اس کو، ان کو، انہیں، اس کا، ان کا، ان میں، ان سے، اس سے وغیرہ۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو کسی اسم کے بدلے آتے ہیں، اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ مثال جو، جس نے، جنہوں نے، جن کو، جس کو، جسے، جنہیں، جس میں، جن میں وغیرہ۔ ضمیر استفہامیہ یہ ضمیر سوالیہ ہوتا ہے۔ مثال کون، کس نے، اس کو، کس میں، کن میں وغیرہ۔ ضمیر اشارے وہ ضمیر جس میں اشارہ کیا جاتا ہے، اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ مثال وہ، یہ، اس سے وغیرہ۔ ضمیر تنکیر وہ ضمیر ہے جس میں غیر معین شخص آشی چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے ضمیر تنکیر کہتے ہیں۔ مثال کوئی، کچھ، کسی نے، کسی کو وغیرہ۔ صفت اور صفت کے قسموں کی تعریف۔ صفت وہ لفظ جس سے اسم کی حالت اور کیفیت، اچھائی، برائی، خوبی، خامی کو بتائے، سے صفت کہتے ہیں۔ مثال ذہین لڑکی، لمبا آدمی، پیلی ٹوپی وغیرہ۔
صفت کی قسمیں 5 قسمیں ہیں۔ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے چیز یا شخص کا پتہ چلے، اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ مثال: بھاری، نرم، کھلاڑی، شریف، بدذات، لالچی وغیرہ۔ صفت نسبتی وہ صفت جس میں نسبت تعلق ظاہر ہو، اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ مثال: عربی، فارسی، ہندوستانی، جے پوری، مردانہ، سنہرا وغیرہ۔ صفت عددی وہ صفت ہے جس میں اسم کی تعداد معلوم ہو، اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ مثال: چند لوگ، 2 3، 7واں، دوہرا، تھوڑا، بہت آدمی، چوتھائی وغیرہ۔ صفت مقداری وہ صفت ہے جس میں ناپ تول یا کسی چیز کی مقدار معلوم ہو، اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ مثال: تھوڑا دودھ، 5 گز کپڑا، سیر بھر آٹا وغیرہ۔ صفت ضمیری وہ ضمیر ہے جو صفت کا کام دیتی ہے، اسے صفت ضمیری کہتے ہیں۔ مثال: وہ شخص آیا تھا، کیا چیز گر گئی وغیرہ۔ ہمارے پیج یونک اردو کلاسیز کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔